مضمون کو اور بہتر کرو۔ مقصد کی خاطر کوششوں کے مجموعے کو ہمت کہا جاتا ہے۔ مقصد جب تک طے نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے لیے کوششیں نہیں ہوں گی، اور جب مقصد تک رسائی کے لیے کوششوں سے گزارا جائے گا اپنے آپ کو، تو وہ جو کوششوں کا مجموعہ بنے گا، اور ایک کوشش کے بعد دوسری کوشش، اور ایک صحیح تلاش کے بعد دوسری صحیح تلاش، اور ایک اور قدم کے بعد دوسرا قدم، اگر اس میں ناکام ہوئے تو کوئی بات نہیں، ہم دوسرا قدم اٹھائیں گے۔ یہ جو مجموعہ ہے کوششوں کا مقصد تک پہنچنے کے لیے، اسے ہمت کہتے ہیں۔ اب مقصد تین طرح کے ہیں۔ ایک مقصد ہے عالی، ایک مقصد ہے متوسط۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ اردو کے الفاظ بولوں جو فارسی میں بھی ہیں، تاکہ میرے عزیز، میرے مہمان آئے سعید طالبینیاں بھی متوجہ ہوں کہ مضمون کیا چل رہا ہے۔ مقصد یا عالی ہے، مقصد یا متوسط ہے، مقصد یا کمزور، ضعیف اور پست ہے۔ مقصد، اب یہ گفتگو بھائی سیمینار والی گفتگو ہوگی، مصائب پڑھ کر مجلس کا رنگ ہو جائے گا، تو آپ ذرا توجہ برقرار رکھیے اپنا۔ مقصد یا عالی ہوتا ہے، مقصد یا متوسط ہوتا ہے، مقصد یا دنی ہوتا ہے، پست ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ بس جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اتنی ہی کوششیں شدید ہوتی ہیں، اور جتنا متوسط مقصد ہوتا ہے اتنی ہی کوششیں کمزور ہوتی ہیں، متوسط ہوتی ہیں، اور جتنا کمزور ہوتا ہے اتنی کوششیں بھی کمزور ہوتی ہیں۔ تو بس جب ہمت کا مطلب ہے مقصد تک پہنچنے کی کوششوں کا مجموعہ، تو ہمت بھی اسی کی بلند کہلائے گی جس کا مقصد بلند ہوگا۔ ہمت بھی اسی کی عظیم ہوگی جس کا مقصد عظیم ہوگا۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد کسے کہتے ہیں؟ بعض عرب ممالک سے جاری کردہ تحریروں میں مبدا اور مقصد لکھا جاتا ہے، یعنی کہاں سے آپ سفر کا آغاز کریں گے اور کہاں آپ کا سفر مکمل ہوگا۔ جہاں میں اور آپ پہنچنا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں مقصد، اور جہاں سے چلنا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں مبدا۔ ہم یہاں سے چلیں گے، یہ مبدا ہے ہمارا، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ہم یہاں سے چلیں گے، یہ ہے ہمارا مبدا، ہم وہاں پہنچیں گے، یہ ہے ہمارا مقصد۔ تو مبدا سے مقصد، جس کا مقصد یعنی کہاں پہنچنا ہے وہ عالی ہوگا، اتنی ہی اس کی کوششیں عالی ہوں گی۔ پست ہوگا، کوششیں کمزور ہوں گی۔ آپ پہلی مثال طالب علم کے لے لیجئے۔ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم، شجاع بھائی، تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم تین طرح کی نیتیں رکھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اماں ابا ناراض ہو جائیں گے اگر کلاس میں نہیں جائیں گے، اگر پڑھنے نہیں جائیں گے، اگر فلاں تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ابا ناراض ہو جائیں گے۔ ابا نے کہا یہ پڑھو، ابا ناراض ہو جاتے ہیں، ابا ڈانٹتے ہیں، امی ناراض ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ کے خوف میں پڑھنے والا طالب علم، جو ماں باپ کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، وہ پھر ماں باپ کو دھوکہ دے کر جاہل بھی رہ سکتا ہے۔ اس کے نزدیک تعلیم نہیں ہے، اس کے نزدیک ماں باپ ہے، کہ کیونکہ میرے ماں باپ یہ چاہتے ہیں اس لیے میں یہ پڑھ رہا ہوں، اور اس لیے جا رہا ہوں، اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں۔ ماں باپ کو راضی کرنا۔ دوسرا، طالب علم کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لوں تاکہ ڈگری مل جائے، ڈگری مل جائے تاکہ نوکری مل جائے، تو بس یہ کوشش بھی ڈگری کے لیے کرے گا، یہ کوشش بھی نوکری کے لیے کرے گا۔ پاکستان کے وزارت تعلیم کے ایک بڑے منصبدار وفاقی سطح کے شخصیات تشریف فرمائے، میں وہ کہیں گی تو میں مجلس کے بعد انہیں نام بھی بتا دوں گا، میرے ساتھ حج کے سفر پہ تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تعلیم کیا مقدار ہے، اس پر ایک گفتگو تھی، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں ایک فلاں ملک کے سفر پہ تھا، تو وہاں پوچھا انہوں نے ہم سے کہ آپ کے یہاں تعلیم کا جو مقدار اور معیار ہے وہ کتنا ہے، تو میں نے جو بتایا تو شرمندگی کا تھا کہ اتنے فیصد، ہم 10% بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے۔
انہوں نے کہا ہمارے یہاں 92%، 92% ہمارے یہاں تعلیم یافتہ ہے۔ تو اب میں تو شرمندہ ہی ہو رہا تھا، تو اچانک ہماری گاڑی ایک سگنل پر رکی، تو ایک مہتر جھاڑو دینے والا، روڈ پہ جھاڑو دینے والا، اسے انہوں نے کہا ہماری ایک بات سنو گے، ہم سے بات کچھ سنو گے؟ وہ قریب آ گیا، تو جب اس سے پوچھا گیا تو وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ایک بندہ تھا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم یہ اتنا پڑھنے کے بعد روڈ پہ جھاڑو لگا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے تعلیم نوکری کے لیے حاصل نہیں کی تھی، شعور کے لیے حاصل کی تھی۔ تو ایک طالب علم ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو راضی کرے، ایک طالب علم ہوتا ہے کہ وہ ڈگری حاصل کر لے، ایک طالب علم جس کی سوچ، جس کی نیت اعلیٰ ترین ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، والدین، نوکری، یہ تو کوئی میرے لیے کہ وہ خوش ہو جائیں اور ان کو میں راضی کر لوں، میری مراد جو ہے وہی پہنچ رہی ہے، میں والدین کے خلاف بچوں کو نہیں کر رہا، بلکہ والدین کی مضبوطی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ثواب ہے اور عبادت ہے۔ اگر طالب علم 2 رکعت نماز کو ثواب جانتا ہے، اگر طالب علم ماتم کو ثواب جانتا ہے، اگر طالب علم مجلس کو ثواب جانتا ہے، اور وہی طالب علم کہے کہ کلاس میں جانا بھی ثواب ہے، اسکول جانا بھی ثواب ہے، یونیورسٹی جانا بھی ثواب ہے، تو پھر وہ وہی طالب علم ہے کہ جس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بھی جاتے ہیں۔ پھر وہی طالب علم ہے کہ جو اگر مر جائے تو طالب علمی کی راہ میں، حصول علم کی راہ میں مرنے والے کو پھر معصوم شہید بولتے ہیں۔ پھر وہ طالب علم معمولی طالب علم نہیں ہے۔ اب جب اس کی نگاہ میں یہ ہوگا کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے، معصومین کی رضا ہے، قرب الہی کا سبب ہے، ثواب ہے علم حاصل کرنا، تو پھر یہ کوششیں بھی اسی کے مطابق کرے گا۔ سوچ کو بلند کرنا، ہدف کو بلند کرنا، یہ ایک کامیاب انسان کی علامت ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ عزیزو، قربان جائیں علی مولا کے نام پر، مولا علی نے جتنا انسان کو علی بنایا ہے کسی اور نے نہیں بنایا، اور انسان عالی ہوتا ہے اپنی سوچ کے عالی ہونے سے۔ مولا علی فرماتے ہیں قیمتو کل امرئ ما یحسنو، ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اپنا ہدف اونچا کرتے چلے جاؤ، تمہاری قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اپنا مقصد بلند کرتے چلے جاؤ، تمہاری قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ علی مولا نے سوچ کو بلند کیا ہے، اپنے مقصد کو بلند کرو۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ نوکری کرو، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم فلاں چیز حاصل کر لو، تم تو بچوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ٹافی کے عوض سونے کا سکہ دے دیتا ہے، اسے نہیں پتا یہ سونے کا سکہ کتنا قیمتی ہے، اسے یہ پتا ہے کہ ٹافی کتنی قیمتی ہے۔ تو اگر ہم دسترخوان معرفت علی پر آ کر بیٹھ جائیں تو ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ قرب الہی کتنا قیمتی ہے۔ بہت بڑا مجمع صلوات اور بلند ہو سکتی ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ میں ایک منزل اور آگے اسی وادی کے اندر ایک قدم اور آپ کو ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں، آپ کی میری کوئی قیمت ہے نہیں؟ اللہ نے جب مکھی مچھر کو بغیر قیمت کے نہیں بنایا، اور ہر شخص کی، علی مولا کی زبان میں ہر شخص کی قیمت وہی ہے جو اس کا مقصد ہے، پر ہر وجود کا مقصد اس کی قیمت، اس کی قیمت اس کا مقصد۔ یہ علی مولا نے بتا دیا کہ ہمارا مقصد ہماری قیمت ہے، ہماری قیمت ہمارا مقصد ہے۔ تو اللہ نے مکھی مچھر بغیر مقصد کے نہیں بنائے، تو مجھے اور آپ کو بغیر مقصد کے کیسے بنایا ہوگا؟ تو ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری قیمت کیا ہے یہ میں کیسے جانوں؟ جب تک کہ کوئی قیمتی وجود نہ بتائے کہ تمہاری قیمت کیا ہے۔ اور تاریخ ابدیت میں سب سے اچھا قیمتی وجود اگر کوئی ثابت ہوا ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں۔ تو کون ہے جس نے اپنی قیمت لگائی ہے اللہ کا قرب؟
کون ہے جس نے اپنی قیمت لگائی ہے اللہ کی رضا؟ وہ ہے مولا علی. تو جو سب سے اچھی قیمت لگائے گا وہی ہماری قیمت لگانے کا بھی حقدار ہے. تب مولا علی سے پوچھتے ہیں مولا ہماری قیمت کیا ہے؟ تو مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا لا تبیعوها الا الجنہ، اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو مجلس ہو رہی ہے نا. اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا. علی مولا نے ہماری قیمت جنت لگوائی ہے، مگر میں اتنا پوچھوں مولا کی بارگاہ میں مولا یہ ہماری کم سے کم قیمت ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ بھائی بیچنے والا جانتا ہے نا کہ اس سے کم بیچوں گا تو خسارہ رہے گا اور اتنا بیچوں گا تو فائدہ ہوگا. مولا آپ نے ہماری قیمت جنت لگائی ہے، یہ کم سے کم ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ تو اب مجھے ایک آیت یاد آ گئی ہے جو سورہ مبارکہ زمر کے اندر ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسِیقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. صاحبان تقویٰ کو فرشتے صاحبان تقویٰ کو جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے. وہ جنت میں جانے کو تیار نہیں ہوں گے. تو جو جنت کے شوقین ہوں گے وہ کہیں گے من ہم، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو جنت میں جانے؟ ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، انہیں لے جا رہے ہیں تو یہ جانا نہیں چاہ رہے. بھائی دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے، جنت میں دھکا دے کے لے جانا کیسے سمجھیں گے؟ تو جو جانا چاہتے ہوں گے انہیں تو لے جا نہیں رہے، جنہیں لے جا رہے ہیں وہ جانا نہیں چاہ رہے. تب وہ پوچھیں گے من ہم، یہ کون ہے جنہیں جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہیں؟ تب بات آئے گی ہم حداث الحسین، یہ حسین کے ماننے والے ہیں. جن کا معشوق حسین ہو، جن کا مقصد حسین ہو. ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ. علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. ولایت فقیہ منزل نہیں ہے، رستہ ہے ولایت علی تک پہنچنے کے لیے. بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ، بات کرو مجھ سے. ولایت فقیہ ولایت علی تک پہنچنے کا رستہ ہے، اور ولایت علی ہی ولایت الہیہ ہے. اگر اس دور میں ہم نے ولایت فقیہ کا مزاج نہیں بنایا، تھکے نہیں ہے نا حضرات، اگر ہم نے اس دور میں مشق نہیں کی کہ ولایت فقیہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، تو پھر ولایت علی کا مزاج بھی نہیں بنے گا. اور جس کا ولایت علی کا مزاج نہیں بنے گا اس کا ولایت الہیہ کا مزاج نہیں بنے گا. اس لیے کہ ولایت علی اور ولایت الہیہ دو چیزیں نہیں ہیں، دو چیزیں نہیں ہیں. جس نے اپنے آپ کو اللہ کے وجود میں گم کر دیا ہو اس تک پہنچنا ہی تو اللہ تک پہنچنا ہے. بھائی اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ کہوں، اللہ، رسول اللہ اور علی، یہ ہے نزولی سفر، یہ ہے نزولی سفر. اللہ، رسول اللہ اور علی یہ ہے نزولی سفر، اور علی، رسول اللہ اور اللہ یہ ہے صعودی سفر. جو وہاں سے یہاں آنا چاہتے ہیں انہیں پہلے اللہ کے پاس جانا ہوگا. لہذا ولایت فقیہ کی یہاں عادت کرو تاکہ ولایت علی کا ذائقہ آنے لگے. اگر میں آج ولایت فقیہ کے کہنے پر عمل نہیں کر سکتا تو کل اگر علی کے بیٹے نے آگے کہا اپنا گھر خالی کرو، ہمارے فلاں چاہنے والے کو دے دو، اپنی گاڑی کی چابی دو، ہمارے فلاں چاہنے والے کو دے دو، تو میں اب اپنے آپ کو تولوں کہ مولا مہدی کے کہنے پر میں اپنے گھر کو خالی کر دوں گا. توجہ ہے حضرات کی؟ مولا مہدی کے کہنے پہ میں اپنی گاڑی کی چابی بغیر چوں اور چرا کے جس کو وہ کہیں گے میں اسے دے دوں گا. اگر آج میں ولایت فقیہ کا مطیع اور فرما بردار نہیں رہ سکتا تو پھر مجھے سوچنا ہوگا کہ علی کے حکم پر عمل کیسے کروں گا. یہ دور مشق کرنے کا دور ہے، منزل ہماری امام مہدی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی بہت بڑا مجمع ہے، اس سے بلند صلوات دیا کریں. تھوڑی تسلی دیجئے، آپ میرے مجھ سے اکتا نہیں رہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اکتا نہیں رہے مجھ سے، تو میں کچھ دیر اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں.
تاخیر نشے دیکھیے ہمت موضوع ہے ہمت. میں حضرت آیت اللہ رہبر معظم کو دیکھ رہا ہوں 3-4 دن سے، جب سے یہ سانحہ ہوا. مسلسل تعزیتیں لے رہے ہیں، مگر ہر ملک کے مہمان کے ساتھ اس کے ملک سے متعلق گفتگو بھی کر رہے ہیں. یعنی میں اگر یوں کہتا ہوں کہ شہید ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنی اس جان کے نذرانے کی صورت میں مفہوم ولایت فقیہ کو روشن کر دیا. توجہ ہے؟ انہوں نے اپنی جان دے کر 64 ممالک کے سربراہان مملکت پہنچے. یعنی جو شیطان بزرگ کے رعب اور دبدبے میں، جو اسرائیل کے رعب و دبدبے میں آ کر ایران سے ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے یا ملاتے وہاں تھے، دیکھتے ہو رہتے تھے کہ ناراض تو نہیں ہو رہے، جو اس کیفیت میں رہتے تھے ان کا دروازہ بند ہو گیا کہ ہم تو تعزیت کرنے جا رہے ہیں. شہید نے، ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے خاص طور پر اسلامی ممالک کے سربراہوں کو جو ان کے دل کی کیفیت تھی اس کو ظاہر کرنے کا موقع دیا. ہاں میں نہیں آسانی سے کہہ سکتا کہ یہ 56 اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ سب نہیں، ہر ایک کے اندر ہمت نہیں ہے، ہر ایک کے اندر طاقت نہیں ہے، ہر ایک کا ظرف ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کے اندر صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے. اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈرتے دبتے کیوں ہیں تو ذرا کبھی اپنے ماحول پہ بھی غور کر لیا کریں. میں ایک جگہ سے، ایک دکان سے میں نے پین خریدا اپنے استعمال کے لیے. میرے ساتھ میرے کچھ عزیز دوست بھی تھے. ہم وہاں سے ایک صاحب کے گھر پہنچے، وہاں کچھ تحریر لکھی اور اس کے بعد میں نے سامنے والی میز پر اپنا قلم رکھ دیا. وہاں ایک صاحب آ کے بیٹھے جنہیں میں نہیں پہچانتا تھا، انہوں نے وہ قلم اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لیا. میں نے کہا جی یہ میرا قلم ہے. تو انہوں نے دوسروں کو دیکھا اور پھر سنی انسنی کر دی. پھر میں نے کہا یہ میرا قلم ہے، آپ نے اپنی جیب میں لگا لیا. تو انہوں نے دوسروں کو دیکھ کر کہا انہیں بتاؤ میں کون ہوں. اب میں نے کہا جی آپ کوئی بھی ہو، قلم میرا ہے، یہ مجھے دیجیے. تو جب میں ان سے تکرار کرنے لگا تو انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے کہا انہیں بتا دو میں کون ہوں. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولانا اور خرید لیجیے گا. توجہ ہے؟ میں نے کہا جی میں اور خرید لوں یہ میرا مسئلہ ہے، آپ حق اور سچ بولیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. تو کہنے لگے نہیں مولانا ہم ان کی دشمنی مول لے نہیں سکتے، ہماری اس سے زیادہ ہمت نہیں ہے. تو بھائی ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدوں میں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد کا. بہت مشکل ہے. میں یقیناً ان کی کوئی طرفداری نہیں کر رہا، مگر ایک تجزیہ کر رہا ہوں کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو کمزور ثابت ہوئے ہیں، وہ کیوں ثابت ہوئے ہیں کمزور. لیکن دل کے اندر میرا کہنا یہ ہے کہ ان اسلامی ممالک کی، چاہے وہ عوام کی وجہ سے ان کے سربراہ عوامی خواہشات کی وجہ سے اس ملک کے سربراہ ہمت کرتے ہوں یا سوچتے ہوں، لیکن ان کو اس منزل تک آنے کے لیے اور زیادہ طاقت چاہیے. لیکن یہ کیسا موقع ہے؟ 64 ممالک کے سربراہوں نے آ کر اپنی سفارتی تعلقات کو ایران سے بڑھایا ہے. میں سیاستدان لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سیاست کی سوجھ بوجھ مجھ سے زیادہ رکھنے والے بیٹھے ہیں، ایک جملہ کہوں، یہ چینج آف بلاک کا نیا دور شروع ہوا ہے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر. اب عالمی منظر سیاست تبدیل ہوگا، اب عالمی منظرنامہ تبدیل ہوگا. وہ جو چینج اور بلاک ہے، وہ جو کچھ ممالک سے تعلقات یا معاہدات کو ختم کر کے کچھ اور ممالک سے معاہدات اور چند ممالک مل کر ایک اپنا اتحادیہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایک یونٹ بنانا چاہتے ہیں، جس میں ایران اور پاکستان، میں نے وہ جو چند جملے کہے نا
اللہ کرے میرا بچہ سمجھے، میرا نوجوان سمجھے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا وطن بھی یہی چاہتا ہے، الحمدللہ ہمارے ذمہ دار بھی یہی چاہتے ہیں، مگر کبھی تو خود ہمت کرنی پڑتی ہے، کبھی غیب سے انعام ملتا ہے۔ ان ہستیوں نے، ان شخصیات نے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے چینج آف بلاک کی طرف ماحول کو مضبوط کیا ہے، اس طرف ماحول کیا ہے۔ بہت بڑا سانحہ ہے، مگر قرآن سورہ مبارکہ بقرہ 106 آیت میں تو کچھ اور کہتا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عجیب بات ہے، عجیب آیت ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ما ننسخ، اللہ کہہ رہا ہے ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، اور ننسہا، اور کسی آیت کو محو نہیں کرتے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، نأت بخیر منہا، ہم اس آیت کی جگہ اس سے اچھی آیت لے آتے ہیں۔ توجہ ہے برات کی؟ میرا کہنا اپنے مجمع سے یہ ہے، اور اپنے مجمع کے توسط سے بہت سے لوگوں سے ہے، پوری دنیا میں اس وقت بہت سے ممالک کے اندر مجلسیں سنی جا رہی ہے، یہ مجلس بظاہر نیو رضویہ میں ہو رہی ہے، مگر پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ یہ آیت یقین کرنے کی آیت ہے، اس آیت پر یقین کرنا ہوگا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بول رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، ہم کسی آیت کو محو نہیں کرتے، مگر اس آیت کی جگہ اس سے اچھی آیت لاتے ہیں، یا اس جیسی آیت لاتے ہیں۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو، ہر نبی کے بعد آنے والا نبی اس نبی سے افضل اور بہتر ہوتا تھا، لیکن مصطفیٰ کے بعد جانے والا علی المصطفیٰ جیسی آیت۔ نبی کے بعد جانے والا، آنے والا علی نبی جیسا وجود ہے جیسے قرآن نے کہا۔